بتاؤ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا ہے؟ کیا مسلمان چوری نہیں کر رہا ہے؟ چوری اور زنا مسلمانوں کے اندر کس قدر گھر کر چکی ہے، اب تو مسلمانوں کی مسجدوں سے بھی چوری ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا مسلمانوں کی مسجدوں میں کافر آتے چوری کرنے کے لیے؟ بلکہ تمہاری مسجد کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مگ ہوتے ہیں اس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی چرا کر نہ لے جائے، بلکہ پیاؤ پر جہاں پانی پلایا جاتا ہے وہاں کے گلاس بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں تاکہ یہاں سے لوگ گلاس چرا کر نہ لے جائے۔ جو قوم پیاؤ پر گلاس نہ چھوڑے، جو قوم مسجد کے استنجا خانے کے اندر استنجا کے لوٹے نہ چھوڑے، وہ قوم کس طریقے سے ترقی کر سکتی ہے؟ مسلمانوں ایک تم ہی تھے، اللہ اکبر، چوری تو دور کی بات ہے، اگر کسی کی گری ہوئی چیز قیمتی دیکھ لیتے تھے تو اس کو اٹھاتے نہیں تھے، اس تصور کے ساتھ اگر میں اس کو گری پڑی چیز کو اٹھا لوں گا اور اس تک پہنچاؤں گا نہیں، اس بندے تک پہنچاؤں گا نہیں تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ ویسے بھی اسلام کا یہ قانون ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھایا نہ جائے بلکہ اس کو وہیں پر پڑے رہنے دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ جو چیز وہیں پڑی رہے گی وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گا تو اس کو اٹھا لے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے، ایسی گندی نیت ہو گئی آج کے مسلمانوں کی کہ اللہ اکبر، گری پڑی چیز تو اپنی جگہ ہے، بہت زیادہ مذہبی لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نگاہیں ترچھی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اٹھا لوں، بلکہ آج کل تو ماں اگر 1 روپے کا سکہ زمین پہ پڑا ہوا دیکھتی ہے تو کان میں بچے سے کہتی ہے اٹھا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ 1 روپے کا سکہ قیمتی نہ تھا لیکن ماں نے 1 روپے کا سکہ اس بچے کو دکھا کر کے کہا اٹھا لے، گویا کہ اپنے بچے کو چور بنانے کا پہلا راستہ دکھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے جو میرے قائد، میرے امیر نے مجھے بتایا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک انگریز جو ہے، دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک انگریز، دیکھو ہمارا کردار کیا تھا، مسلمانوں کا کیریکٹر کیا تھا۔ ایک انگریز جو ہے دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب وہ آیا تو کیا دیکھا؟ ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان، ایک کٹے ہوئے پیر والا انسان جو ہے وہاں دلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس انگریز نے جو ہے اس کٹے ہوئے انسان کو بھیک دینے کے لیے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور بٹوا نکال کر اس کو بھیک دی، اور پیچھے کی جیب میں اس نے جیسے ہی بٹوا ڈالا تو اس کی توجہ نہ گئی اور اس نے وہ بٹوا پیچھے ڈالنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ بٹوا جو ہے وہ جیب میں چلا گیا، لیکن بٹوا زمین پر گرا اور وہ آگے نکل کر کے چلا گیا۔ اس فقیر کو یہ پتا چلا کہ جو انگریز نے مجھے بھیک دی تھی اسی کا یہ بٹوا زمین پہ گرا ہے۔ اس نے سوچا اب انگریز تو مسافر تھا، اس لیے کہ وہ تو سیر و تفریح کے لیے آیا تھا۔ اس فقیر نے یہ سوچا اب اس کو کوئی دوسرا اٹھا کر خیانت نہ کرے، اس لیے اس نے اس کو اٹھا کر کے اپنے پاس رکھا، اور روزانہ وہ بٹوا ساتھ میں لاتا، اس کو کھول کر کے بھی نہیں دیکھا۔ فقیر تھا لیکن دل کا مالدار تھا، فقیر تھا، بے عزت دنیا سمجھ رہی تھی لیکن دل کا عزت دار تھا۔ ہاتھوں کی کنگالی کوئی کنگالی نہیں ہوتی، دلوں کی کنگالیاں ہوتی ہے۔ ارے کیا سفید کپڑے پہن کر پلسر پر نکلتے ہو چوری کرنے کے لیے؟ یہ نامردی ہے، نامردی۔ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر بن ٹھن کر کے کافروں کے میلوں میں جا کر کے چوریاں کرتے ہو، اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ توف ہے تمہاری زندگی پہ، نامرد ہو تم، اس لیے کہ مردوں کا کام چوری کر کے اپنے مذہب کو بدنام کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بازوؤں کی قوت سے کما کر کے خود کو ترقی پہ لے جا کر پوری قوم کو ترقی پر لے جانا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بھیک مانگنا بھی اسلام میں عیب ہے، لیکن اگر انسان مجبور ہو جائے تو مانگ سکتا ہے۔ پیر کٹے ہوئے بندہ بھیک مانگ سکتا تھا، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والوں کو غور سے دیکھتا ہے، روزانہ بٹوا لاتا ہے، آنے والے کو غور سے دیکھتا ہے۔ اتفاق سے کئی مہینے گزر گئے لیکن آنے والا آیا تو اس کو پہچان لیا، اس نے ایک ترجمان کے ذریعے سے بلایا اور کہا اس سے پوچھ
पूछो कि चंद महीना पहले यही आया था दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के लिए। जब तर्जमान ने अंग्रेजी जबान में उससे पूछा तो कहा हाँ, तो कहा किसी लंगड़े को भीख दिया था, याद आता है? कहा हाँ ये भी याद आता है। कहा बटवा पीछे डालने के लिए उसने सोचा था और ये सोच करके बटवा पीछे चला गया, निकल जाता है, लेकिन बटवा गिर गया था, पूछो याद आता है? कहा हाँ। उसने फिर ये भी कहा कि हाँ ये भी याद आता है। उसने बटवा निकाल करके दे दिया। उस अंग्रेज की आंखें फटी के फटी रह गई। उसने उस तर्जुमान के जरिए से उस मुसलमान फकीर से पूछा कि तुम तो भीख मांग रहे हो, पैसों की जरूरत तुमको ज्यादा है, बटवा मेरा गिरा था, मैं चला गया था, तुम खर्च कर लेते, कौन पूछने आता, कौन पकड़ने आता, तुमने खर्च क्यों नहीं किया? उसने कहा खर्च करना तो दूर की बात, उस दिन के बाद से मैं चैन से नहीं सोया, बिस्तर पे करवटें बदलता था और दुआ करता था अल्लाह जल्दी से उस अंग्रेज को भेज दे ताकि मैं उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं, उसकी अमानत उस तक पहुंचा दूं। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि जहां अमानत नहीं है वहां ईमान नहीं है। तो मैं अमानत पहुंचाने के लिए दुआ करता था। अब आप अपनी अमानत ले लिए, जाओ। कहा तुम खर्च कर सकते थे, क्यों ना किया? क्या प्यारी जवाब दी, क्या प्यारा जवाब दिया उस लंगड़े ने। पैर वाले उस पे कुर्बान, तख्त वाले उस पे कुर्बान, ताज वाले उस पे कुर्बान। उसने क्या जवाब दिया जानते हैं? कहा देखो मैंने आपका बटवा उठाया, मैंने आपका बटवा उठाया, आपने नहीं देखा, मेरे अल्लाह ने देखा, मेरे रसूल ने देखा और आपके रसूल हजरत ईसा ने भी देखा। क्योंकि तुम्हारा नबी भी जिंदा, मेरा नबी भी जिंदा। क्योंकि जिनका ईमान जिंदा होता है उनका अकीदा भी यही होता है कि नबी नबी नबी। क्योंकि कलमा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। दादा मर गए तो क्या कहते हैं? दादा हैं, क्या थे? मर गए तो थे, जिंदा है तो हैं। और फिर चले दादा जिंदा हैं लेकिन मालेगांव में नहीं, घर या जलसे में नहीं, घर पे बैठे थे, क्या बोले? दादा घर पे हैं, दादा यहां है। कलमा कह रहा है झगड़ा मत करो, मुनाजरे मत करो। अबू बकर का कलमा यही था, उमर का कलमा यही था, उस्मान का कलमा यही था, अली का कलमा यही था, साद का कलमा यही था, सईद का कलमा यही था, तलहा का कलमा यही था, जुबैर का कलमा यही था, अबू उबैदा का कलमा यही था, साद इब्न अबी वकास का कलमा यही था, सईद बिन जैद का कलमा यही था, अबू हुरैरा का कलमा यही था, बिलाल का कलमा यही था, अम्मा आयशा का कलमा यही था, सैयदा फातिमा का कलमा यही था, इमाम हुसैन का कलमा यही था। हमारा भी कलमा यही है, उस वक्त भी नबी है, आज भी नबी। उस फकीर ने कहा अंग्रेज अल्लाह ने देखा तेरे नबी ने, और वो मेरा भी नबी है, ईसा ने देखा और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी देखा। अब मैंने सोचा बटवा उठाया, ईसा ने देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा और अल्लाह ने, उनके रब ने जो आलिमुल गैब व शहादत है उसने भी देखा। अब मुझ पर नजर किसकी? मेरे अल्लाह की, फिर किसकी? ईसा की, अल्लाह की अता से ईसा की, अल्लाह की अता से मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अब उसको उठाकर मैं चोरी से रख लेता, मैं चोरी से रख लेता और तेरे नबी मेरे नबी को देखते, तेरे नबी मेरे नबी को देखते तो मेरा नबी तेरे नबी के सामने शर्मिंदा हो जाता, मेरा नबी तेरे नबी के सामने शर्मिंदा हो जाता। क्योंकि हर नबी हमारा नबी है, लेकिन बताने के लिए मेरा नबी तेरे नबी के सामने शर्मिंदा हो जाता। या यूं होता कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का जो है वो बटवा चुरा लिया है, तो चूंकि गलती बेटा करता है लेकिन शरीफ बाप की गर्दन नीचे हो जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बटवा मिल जाएगा, हफ्ते 15 दिन का काम बन जाएगा, मगर नबी की गर्दन नीचे हो जाएगी। तो मैंने संभाल के रखा ताकि मुस्तफा जान रहमत ईसा को कह सके कि देख मेरा उम्मती कितना अमानतदार है, कि गरीब है मगर चोर नहीं है, मेरे नबी का सर फख्र
اونچا ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مذہب اسلام، علماء اہل سنت. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں کیا ہو گیا؟ اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو. اس فقیر کو یہ احساس ہے کہ جناب عیسیٰ کے سامنے نگاہیں نیچی نہ ہو جائے. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی شان والے نبی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہیں ہمارے نبی کو خدا کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر. سوچو تو صحیح. میں کچھ نہیں کہنا، آگے ہمت نہیں ہے میری. کتنی شان والے نبی ہے، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، شان سے نوازا، عظمتوں سے نوازا. تو سنو فرمایا جب تم چوری کرو گے اور جب تم زنا کرو گے تو اپنی رحمت تم سے روک لوں گا. آج بہت خیال ہے نا خدا کی رحمت کا. کیوں چوری کرتا ہے مسلمان؟ کیوں زنا کرتا ہے مسلمان؟